بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. قرآن عظیم کی 3 آیات مقدسات کی خدمت میں تلاوت کی، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک اور مقدس ناموں پر بیان کی ابتدا کریں گے، تو آج اس کا پہلا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو تم اس کو ان ناموں کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو کہ جو الحاد کرتے ہیں، حق سے تجاوز کرتے ہیں اس کے اسما کے بارے میں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتاتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس پر انصاف کرتا ہے۔ اور ایک گروہ دوسرا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جلد آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 باتیں پہلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمائیں: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے ہیں اچھے نام، بہت اچھے نام اس ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ یہ حکم ہے تو حکم پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ فَادْعُوهُ، تو پکارو تم اسے، بِهَا، ان ناموں کے ساتھ۔ تو نام پتہ ہوں گے تو پکارے گا نا، بغیر پتہ کیے پکار سکتا ہے؟ تو اس لیے اس حکم پر عمل اس ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان ناموں کو بندہ جانتا ہو۔ تو سب سے پہلی ابتدائی چیز اس سلسلے میں کیا ہے کہ ان ناموں کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنی ذات پاک سے متعلق بیان فرمائے، اور احادیث طیبہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَادْعُوهُ، پکارو تم اسے ان ناموں کے ساتھ، تو یہ امر ہے، اور امر موجب وجوب ہوتا ہے، کسی چیز کو ذمے میں لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ ان ناموں کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو معانی اور مفاہیم کی بات، تو ان ناموں کی گہرائی تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے یہ تو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں۔ اب بندے سے پوچھا جائے قابض کس کا نام ہے، مقیت کس کا نام ہے؟ تو موٹے موٹے جو عزیز اور غفار اور ستار، یہ تو اس کو پتہ ہے، لیکن دیگر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جس کے بارے میں معرفت ہی نہیں ہے، تو یہ خطا ہے یا نہیں ہے؟ باقی بہت ساری چیزیں، کرکٹرز کے معلوم ہوں گے نام، اس کو اداکاروں کے پتہ ہوں گے نام، اس کو اپنی جو کاروبار کر رہا ہے
اس کی جو پروڈکٹس ہے اس کے بیسیوں نام ہوں گے، سب اس کو زبانی یاد ہوں گے۔ یہ ماربل والے کی مارکیٹ ہے تو ماربل والوں کے ہر وہ پتھر کا ایک ایک نام ہوتا ہے ان کے نزدیک، تاکہ وہ نام لیں تو سب سمجھ جائیں بھائی کون سے پتھر کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ بیسیوں نام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سب یاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اس ہی کے بہت اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ تو اپنی صلاحیت کا اور اپنی کوشش کا استعمال اس عظیم ذات کے ناموں کو سیکھنے کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر کہاں کریں؟ بس اس دنیا داری کے لیے استعمال ہوں گے۔ لہٰذا سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلی بات فَادْعُوهُ بِهَا میں امر ہے، جب تک اس کے ناموں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تب تک کس طرح سے اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی بات کہ ان ناموں کی پہچان اور معرفت، ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ دوسرا اس کو سمجھنا، تیسرا اس کی تحقیق کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، پھر اس پر ایمان لانا، اور پھر ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکار کر اپنے لیے دعا کرنا۔ یہ سارے اسٹیپس ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس میں پہلے اسٹیپ ہی میں ہم اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا جہاں کی چیزیں پتہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے متعلق ہماری انفارمیشن بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یوں پکارا، یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک واحد یکتا خدا کو مانتے ہیں، اور دیکھیں ان کے ماننے والے دو دو خداؤں کو پکار رہے ہیں، یا رحمان اور یا اللہ اور یا رحمان، یہ دو دو کو پکار رہے ہیں۔ تو اس جاہل نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی۔ وہ اس کا نام ہی جاہلوں کا باپ تھا نا، ابو جہل، حالانکہ نام اس کا ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام یہ نبی کریم نے ابو جہل رکھ دیا کہ جاہلوں کا باپ ہے، بالکل عقل سے پیدل۔ حالانکہ سردار تھا، بہت پیسے والی پارٹی تھا، لیکن عقل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کا فہم اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، یعنی حماقتیں اسے سرزد ہوتی ہیں۔ تو یہ اس نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی کہ زیادہ نام ہونا زیادہ ذاتیں ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ زیادہ نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نام جو ہے اس کے ایک کمال کی خبر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ نام ہیں اس کے اتنے ہی زیادہ کمالات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامیہ ہیں اس میں یعنی اللہ جو ہے وہ اسم جلالت وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور شخصی نام ہے۔ اسی طرح الرحمن جو ہے اس میں رحمت کا بہت غلبہ ہے، اس لیے وہ بھی ذاتی نام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ظاہر ہوتا ہے۔ معز کہیں اس کا مطلب عزت دینے والا، یہ کمال ہے نا۔ تو یہ ایک سے زیادہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان صفات کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے قدیر کہا تو کیا ذہن جائے گا کہ وہ پاورز والا ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، جس طرح سے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرما، اس کی مرضی ہے۔ مرید کہیں تو ارادہ، علیم کہیں تو علم والا ہے۔ تو یہ ایک سے زیادہ نام کا ہونا ایک سے زائد ذاتوں پر دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے اوصاف اور کمالات پر دلیل ہے۔ تو اس کو یہ جواب گویا کہ دیا گیا کہ یہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واحد یکتا خدا کو مانتے ہیں اور دو دو نام لے رہے ہیں، تو اس کو جواب دیا گیا۔ یہ علامہ قرطبی نے اس کا اور دیگر نے بھی اس کا یہ شان نزول بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اسماء ہیں ان کی صفت ذکر فرمائی، حسنی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء، صرف اتنا نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے نام ہے، بلکہ فرمایا حسنی، بہت اچھے نام ہے اس کے۔ تو ہر نام مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی کمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں فرمایا
کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ان کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو الحاد کرتے ہیں، حق سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسما کے بارے میں۔ تو یہ الحاد سے کیا مراد ہے؟ اور یہ الحاد ایسا ہے کہ کفار سے بھی ہوتا ہے اور مومن سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ناموں سے اللہ کو پکارنے لگ جائے کہ جو اس کی شایان شان نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جاہلوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو بہت ساری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان الفاظ نہیں ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ان کو پکار رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ کے تمام نام بہترین ہیں۔ اچھا، اس کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی پتہ چلیں گے، یہ منصوص ہیں، آپ اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عاشق کا معنی جو ہے، اس کے لیے اصول بیان فرمایا کہ اصول اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ بولا جائے گا کہ جو شریعت میں استعمال ہوا ہے، قرآن و حدیث میں آ گیا تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے، پھر اس کے معنی میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام استعمال فرمایا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں جو نام آ گیا اس کو کہتے ہیں ورود شرع۔ تو جس نام کے بارے میں شریعت میں کوئی مثال موجود ہوگی تو اس کو لے لیا جائے گا۔ دوسرا، اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو اس میں معانی کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شایان شان ہیں یا نہیں ہیں۔ ذرہ برابر بھی کسی خراب معنی کا وہم ہوگا تو وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ غلط معنی کا یقین نہیں کہ اس کے 4 معنی ہیں، 3 صحیح ہیں، 1 خراب ہے تو وہ استعمال نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ کسی خرابی کا احتمال بھی ہوگا تو مجرد احتمال جو ہے، ممنوع معنی کا صرف احتمال جو ہے وہ ممانعت کے لیے کافی ہوگا، پھر وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس عاشق لفظ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے محال قطعی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے کہ ایک ہے محبت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، یحبونہم ویحبونہ، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو حب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت میں وارد ہوا ہے، لیکن عشق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عشق جو ہے وہ محبت کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے کہ پہلے محبت ہوتی ہے پھر یہ محبت حد سے تجاوز کرتی ہے، اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے تو درست ہے کہ بڑی ہوئی محبت کو عشق کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو تبدیلی اور تغیر کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے یہ محبت ایک اسٹیج پر تھی اور اب بڑھ کر اگلے اسٹیج پر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بارہا میں نے آپ کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تبدیلی کو، تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ تغیر اور تبدیلی کو قبول کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ اگر خالق تبدیلی کو قبول کرے تو اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو خالق پر بھی غالب ہے اور وہ اس پر پریشر ڈال کر اس کو بدل رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند پکڑ سکتی ہے، اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند پکڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے۔ تو یہ الحاد کا جو یہاں ذکر فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ناموں کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ کافروں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں وہی نام استعمال کیا جائے گا جو شریعت میں وارد ہوا۔ اللہ نے استعمال کر لیا قرآن عظیم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر لیا، عافیت کا راستہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لفظ ہوں گے پھر اس کے معنی کو دیکھا جائے گا اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کفار نے، یعنی اس میں ایک الحاد کا طرز یہ ہے کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بدل بدل کر بتوں کے نام رکھ دیے۔
جیسے الہ کو بدل کر اللات رکھ دیا، اور منان کو بدل کر اپنے بت کا نام منات رکھ دیا، اسی طرح عزا انہوں نے اپنے بت کا نام رکھ دیا عزیز سے بدل کر، تو یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ہم تو ان کو عنقریب ان کو پکڑیں گے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عنقریب ان کو جزا دی جائے گی ان کاموں کی جو وہ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ الحاد اس طرح کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بدل بدل کر بتوں کے ناموں پر بتوں کے نام رکھتے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کثیر ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کیونکہ اس کی صفات اتنی ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا، اور اللہ کا ہر نام اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت کا پتہ دیتا ہے، ہر ایک کمال کا پتہ دیتا ہے، لہٰذا بے شمار نام ہیں، لیکن بعض نام ہمیں بتا دیے اور بعض نام ہمیں نہیں بتائے۔ جیسے 99 ناموں کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اللہ کے 99 نام قرآن عظیم کی ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں نا، آخر میں بھی لکھے ہوتے ہیں، تو یہ 99 نام، یہ ہر نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو ظاہر کر رہا ہے، ایک کمال کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر اس میں یعنی ایک یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کثیر ہیں، اور اس میں بعض کا ہمیں علم دیا گیا ہے اور بعض کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اس کو پکاریں گے تو اس میں جو دوسری چیز ہے کہ جب بھی آپ خارج میں اس کائنات میں کوئی بھی معاملہ دیکھیں تو آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے نا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر شے میں نشانی ہے، تدلو جو دلالت کر رہی ہے، علی اس بات پر انہ واحد کہ وہ یکتا ہے۔ تو جو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا کمال ہے، یہ اس ہی کی صفت کا مظاہرہ ہے۔ آپ کائنات میں دیکھتے ہیں تو اس کائنات کو دیکھ کر کیا ذہن میں آتا ہے؟ کتنی زبردست کائنات بنائی ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ زبردست علم والا ہے، کیونکہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا وہ کچھ، وہ زبردست تدبیر فرمانے والا ہے، مدبر ہے، قیوم ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور قیوم کے لیے علم بھی ضروری ہوتا ہے اور طاقت بھی ضروری ہوتی ہے یا نہیں؟ طاقت بھی ضروری ہوتی ہے، اور قیوم اگر غافل ہو جائے تو کائنات کا نظام تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماء والارض ان تزولا، کہ اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے آسمان اور زمین کو گرنے سے۔ تو اگر وہ جو روکنے والا ہے، جو قیوم ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس نے روک کے رکھا ہے، اگر وہی اونگنے لگ جائے تو سارا نظام ہی تباہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا قیوم ہے، اور قیومیت کی آگے تاکید ذکر فرما دی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تاکید ہے قیوم کی، کہ قیوم ہوگا تو پھر اس کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکے گی، نہ اونگ اسے غافل کر سکے گی اور نہ ہی نیند اس کو غافل کر سکے گی۔ تو کائنات میں جتنا بھی تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، جو بھی آپ کو چیز نظر آئے، آپ کا اور میرا ذہن، ایک مومن کا ذہن اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی طرف جانا چاہیے۔ کسی حسین منظر کو دیکھو تو منظر کی تعریف کرو تو کہاں جانا چاہیے؟ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھو تو کہاں ذہن جانا چاہیے؟ اللہ فرماتا یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ تصویر بناتا ہے، صور یصور مصور، وہ تصویر بناتا ہے، تمہارے چہرے بناتا ہے، فی الارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسا چاہے بنا دے۔ تو ان چہروں کو دیکھ کر کہاں جاتا ہے؟ مصور کی طرف ذہن جاتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھے متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکیاں بڑی زبردست کرتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کہاں ذہن جائے گا؟ الہادی۔ یہ انسان کا کمال کوئی ہے؟ کمال کس کا ہے؟ یہ اتنا اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کے احکام پر سختی سے عمل کرنے کے لیے
کس نے اس کو طاقت دی ہے؟ الہادی، ہادی نے، ہدایت دینے والے نے اس کو طاقت دی ہے۔ تو جو تبدیلی اس کائنات میں لمحہ بلمحہ ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا نظر آنا، اس کا چھپ جانا، یہ اتنا بڑا زبردست کائنات کا نظام جب ہم دیکھیں تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہمہ وقت اس کا ذہن خالق کی صفاتی ناموں کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ربط اور تعلق بندے اور رب کے درمیان ہونا چاہیے۔ ہم تعریفیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اکثر مخلوق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، خالق کی طرف ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ جب بھی آپ دعا کریں گے تو جو آپ کو چاہیے اس کے مناسب اللہ کی کسی صفت کو ذکر کریں گے۔ آپ کو رزق چاہیے تو قابض تو نہیں کہیں گے نا کہ اے رزق کو تنگ کرنے والے میرے رزق کو بڑھا دے، یہ کوئی مناسبت ہے؟ آپ کہیں گے اے رزاق، اے وسیع تر رزق عطا فرمانے والے مجھے میرے رزق کو بھی وسیع کر دے۔ تو جو چیز مانگنی ہے اس کے مناسب جو صفت ہوگی وہ صفت ذکر کریں گے، یہ نہیں کہ اس کے مخالف صفت ذکر کریں۔ زندگی چاہیے اور کہیں گے یا ممیت مجھے زندگی دے دے، اے موت دینے والے مجھے زندگی دے دے۔ تو موت دینے اور زندگی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کو زندگی چاہیے تو آپ کون سی صفت کا ذکر کرو گے کہ اے محیی، اے زندگی عطا فرمانے والے مجھے بھی زندگی عطا فرما۔ شفا چاہیے ہوگی تو شافی پکاریں گے نا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو جو آپ کو مدد چاہیے اس کے مناسب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ذکر کریں۔ یہ ادب ہے اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک سخی کو سخی کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میری اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ تو بڑے دریا دل ہیں، آپ تو بڑے رحم دل ہیں، میں نے تو آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ تو بڑے سخی ہیں، مجھ پر بھی کچھ نظر کرم ہو جائے تو یہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ سب وللہ ہی مثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اس کی کسی مناسب صفت کے ساتھ اس کو پکاریں تاکہ اس میں امید قبول ہو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں، اس کی جو صفات ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا تخلق ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہم بھی رحمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کریم ہے تو ہم بھی کرم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بعض اسما ایسے ہیں اس کی صفات کمال کہ اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بعض اسماء تعلق ہوتے ہیں، بس بندہ اس سے تعلق رکھے گا، یعنی اس کا اثر اس کی طبیعت پہ ظاہر ہوگا، وہ خود ویسا نہیں بن سکتا۔ جیسے متکبر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے متکبر۔ اب یہ اگر ہم اور آپ کریں تو ہمارے لیے عیب ہے تکبر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہی المتکبر ہے۔ تو بعض اسماء ایسے ہیں کہ ان کو ہم اپنے لیے بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جس سے صرف تعلق ہوگا اس کا اثر کہ وہ متکبر ہے، اور دیگر وہ منتقم ہے، وہ ذلیل کرنے والا ہے، مذل ہے، معز بھی ہے اور مذل بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، نقصان پہنچانے والا، اور وہ عطا فرمانے والا بھی ہے، معطی بھی ہے۔ تو بعض اسما جو ہیں وہ اسماء تخلق بھی ہیں، صفات تخلق، یعنی بندہ ان کو اختیار کر سکتا ہے، اس کی جھلک بندے کی کردار میں بھی نظر آ سکتی ہے، لیکن بعض اس کے نام ایسے ہیں جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، اسی کی شان کے لائق ہیں، لہٰذا ان ناموں کو، ان صفات کو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے عیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات کمال ہیں۔ جیسے صبور ہے، بہت زیادہ خود کو روکنے والا، تو صبر ہم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شکور ہے، قدردان، تو شکر ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ کریم ہے، حلیم ہے، حلم، نرمی، اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور ہم بھی اس صفت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن متکبر، قہار، جبار، بس ان صفات سے تو تعلق ہوگا، یہ اسی کی شان کے لائق ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو اور اس کے اسماء مبارکہ کو سمجھنا چاہیے۔ آخری بات، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، کہ جس نے ان کا احصاء کر لیا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ احصاء جو ہے، احصاء، اس کے 4 معانی ذکر کیے گئے ہیں. تو جو ان 4 معانی پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو سب سے پہلا اس کا معنی ہے حفظ اور تعدد، عد، شمار کرنا اور یاد کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے. یہاں پر احصا جو ہے یہ لفظ گننے کے معنی میں، شمار کرنے کے معنی میں آیا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، حفظ کرنا. تو دیکھیں قرآن سے دلیل موجود ہے کہ احصا کا مطلب ہوتا ہے حفظ کرنا. تو اب یہاں پر اگر حفظ کرنے والا معنی احصا سے لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو پہلا معنی جو ہے وہ اس کو حفظ کرنا. کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم اپنے رب کے ناموں کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں اور اس کو دہرایا کریں؟ اس کو دہرانا بھی نیکی اور عبادت ہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ آپ کے لیے نیکیوں کا باعث بنے گا. حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ میزان کو بھر دیتے ہیں. اور میزان اتنا بڑا ہے، یہ ترازو جو رکھا جائے گا قیامت کے دن، یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو اس کی ذرہ برابر جگہ کو گھیرے گا بس. لیکن الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس قدر حجم رکھتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان. ملأ یملأ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، وہ میزان کو بھر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام جس نے یاد کر لیے، دخل الجنہ، حدیث میں اس کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، احصاہا. تو اب اگر یہ طاقت والا معنی اس یہاں پر رکھیں گے تو پھر اور مطالبہ بڑھ جائے گا جنت میں داخلے کے لیے. اور طاقت سے مراد یہ دیکھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا مطلب طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کے نوافل کے بارے میں ارشاد فرمایا علم ان لن تحصوہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو احصاء کا جو لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے اس کا مطلب ہے طاقت. اب یہاں پر طاقت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر طاقت کا مطلب یہ ہے کہ من اطاق العمل بها فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ عمل کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لی، اس کے لیے حضور بشارت فرما رہے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے ناموں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل کی طاقت پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نام ہیں، اس کے کمال ہیں، اس پر ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمارے عمل کا تعلق یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صفت ہے حکیم، الحکیم. اب میں الحکیم پر عمل پیرا کس طرح سے ہو سکتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ میرے سامنے آئے زبان پر اعتراض نہیں آنا چاہیے. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہماری انسان کی عقلیں اتنی ننھی سی ہیں، وہ کائنات کا نظام لفظ امر کن سے بنانے والا اور قیوم اس نظام کو چلانے والا اس کی طاقت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی قدرت کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی صفات کمال کو من کل الوجوہ کمپلیٹلی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا کہ کچھ بھی نہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے لامتناہی ہیں. جتنا اللہ کو پہچانتا جائے گا اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے. نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے، لا متناہی، انفینیٹو، کبھی ختم ہونے والا یہ سلسلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی حکیم ہے، یہ اللہ کا نام مبارک ہے، اس کی صفت ہے. اب اللہ تعالی جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
اب بندہ اس پر عمل کیسے کرے گا کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر تم اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہو اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے الحکیم پر عمل کر لیا۔ تو اب جب اس جہت سے دیکھیں گے تو نبی کریم کا کیا فرمان سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں۔ اب من احصاہا کی جگہ الطاقہ کا لفظ رکھ لیں کہ جس نے اس پر عمل کی طاقت کو پیدا کر لیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وہ بصیر ہے، وہ ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ بصیر پر کیسے عمل ہوگا؟ بصیر پر یوں عمل ہوگا کہ میری ذات سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس پر شرعاً اعتراض بنتا ہو، عورتوں سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جو بے پردگی اور بے حیائی کا سبب بنتی ہو، ہم سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو کہ جس سے شرعاً اس پر اعتراض وارد ہو کہ وہ بصیر ہے۔ تو اگر اس کے بصیر اور دیکھنے کا ایمان قوی ہے تو پھر انسان جو ہے چاہے اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، اس کا رویہ ایک جیسا ہی ہوگا کہ وہ بصیر ہے۔ اس بصیر پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کروں کہ جو شرعاً قابل اعتراض ہو۔ تو بتائیے یہ تصور انسان کو روز مرہ پاکیزہ سے پاکیزہ کرتا چلا جائے گا یا نہیں؟ اور جو پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ کے فضل اور عنایت سے جنت کا حقدار قرار پائے گا یا نہیں؟ تو جس نے ان پر عمل کر لیا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سن رہا ہے یا نہیں؟ ہر باریک سے باریک آواز کو سنتا، بلکہ آواز کو تو چھوڑ دینا، آپ کے اور میرے دلوں میں جو خیالات ہیں وہ ان سے بھی آگاہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کی کوئی آواز نہیں ہے وہ اس کو وہ بھی معلوم ہے۔ اور کب سے معلوم ہے؟ جب ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا تب اسے پتا چلا، یا جب ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے، اس سے پہلے سے وہ سب چیزیں جانتا ہے۔ تو وہ سمیع ہے۔ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس پر عمل کی طاقت کیسے پیدا ہوگی کہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے کہ جو قابل اعتراض ہو، کیونکہ وہ سن رہا ہے، نہ اس کے بارے میں، نہ اس کے رسول کے بارے میں، نہ اس کے دین کے بارے میں، نہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت کرے، زبان سے ایسے کلمات ہی ادا نہ کرے، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام جو ہیں، جہاں اس کی صفات کمالیہ کو ظاہر کر رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ تخلق اور اس پر ایمان اور اس پر عمل کی طاقت سے انسان خود کتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہت اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ دوسرا معنی اس کا طاقت ہوتا ہے، اس پر عمل کی طاقت۔ تو پہلا یاد کرنا، جو یاد کر لے گا وہ اس فضیلت کو پائے گا۔ دوسرا ان صفات کے ساتھ عمل کرنا، وہ جنت کو پالے گا۔ اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے المعرفت والتعقل، یعنی معرفت اور تعقل، سمجھنا، فہم حاصل کرنا۔ لہذا عربی لوگ کہتے ہیں ذو حساتن، احسا کا لفظ آیا نا یہاں حدیث میں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو ذو حسات اس کو کہتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب احسا کا مطلب ایک مطلب جو ہے وہ سمجھداری اور عقل بھی ہے۔ لہذا اس کا مطلب اب یہاں پر تعقل کا معنی اگر یہاں پر رکھ دیں احسا کو ہٹا کر، تو مطلب کیا بنے گا حدیث کا؟ من تعقلها فدخل الجنہ، کہ جو ان کا فہم حاصل کرے گا، اللہ کے ان ناموں کو جان کر اس کی گہرائی میں اتر کر اس کے معانی اور مفاہیم کا ادراک حاصل کرے گا، نتیجہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو سامنے رکھے اور پھر اس کے معنی کی تحقیق کر کے اس کی گہرائی سے جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، جیسے قابض کا کیا معنی ہے، باسط کا کیا معنی ہے، محیط کا کیا معنی ہے، مقیت، قہار، محیی، ممیت۔ تو لہٰذا لازم ہے اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ان اسماء الہیہ کو سمجھ کر ان کے معانی اور مفاہیم کا تعقل کیا جائے، اسے سمجھا جائے اور اسے یاد کیا جائے۔ آخری جو معنی ہے اس میں اس احسا کا، وہ یہ مفسرین نے، ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ
یہاں پر احصاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے جتنے بھی ناموں کو ذکر فرمایا ہے، تم قرآن پڑھو اور ان اسماء پر رک جاؤ وہاں پر، اور وہاں رکو اور پھر اس میں غور و تفکر کرو، سارے ناموں میں غور و تفکر کرو، اس لیے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرمائے ہیں اس سے پہلے ایک مضمون چل رہا ہوتا، اور وہ مضمون جو ہے اس مضمون کے بعد ان خاص ناموں کا ذکر جو ہے وہ اس مضمون اور اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام میں بڑے تعلق کو ظاہر کر رہا ہوتا۔ جیسے کسی گناہ سے بچنے کا کہا، منع کیا، اور پھر آگے ذکر کر دے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا اب پیچھے یہ جو حکم ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تمہیں منع کر رہے ہیں مت کرو، اور یہ مت سمجھنا تم کر لو گے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی گرفت نہیں کرے گا، کسی کے شمار میں نہیں آؤ گے، نہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور وہ دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مضامین کو بیان کرنے کے بعد اپنے دو صفاتی نام کے جوڑے اکثر ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، یعنی جس نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی اسے یاد کر لیا، اس کے ساتھ عمل کر لیا، اس کو گہرائی کے ساتھ اس کا فہم حاصل کر لیا، اور مزید یہ کہ قرآن عظیم کا مطالعہ کر کے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں کو ذکر فرمایا ہے ان ناموں کو گہرائی کے ساتھ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، وہاں ٹھہر کر ان ناموں کے ساتھ ماقبل پہلے بیان کردہ جو مضمون ہے اس ربط اور تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ 4 معانی جو ہیں اس اعتبار سے اس حدیث کو دیکھا جائے تو یاد کرنا، حفظ کرنا، پھر اس کے ساتھ عمل کرنا کہ جو اللہ کی صفات کمال ہیں اس کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہوا دکھائی دے۔ تیسرا اس کا فہم اور تعقل ہے، اس کو سمجھنا گہرائی کے ساتھ، اور چوتھی چیز ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے مبارک ناموں کا ذکر کیا ہے وہاں رک جاؤ، پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، وہاں رک جاؤ اور اس سے پہلے کے مضمون اور ان ناموں کے درمیان ربط و تعلق کو دیکھو، بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے بہت اچھے نام ہیں تو پکارو تم اسے ان ناموں کے ساتھ۔ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ فدعو امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور حکم پر عمل اس ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ اسماء گرامی یہ نام یاد ہوں۔ جب تک یہ نام ہی معلوم نہیں ہوں گے تو پھر اسے ان ناموں کے ساتھ کس طرح سے پکارا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں دنیا جہاں کی اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل یہ چیز ہے کہ اپنی توانائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں صرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگلے اب آنے والے درسوں میں اللہ کا ایک ایک نام لیں گے اور اس ایک ایک نام کی تفصیل انشاءاللہ جس قدر ہو سکا آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضر ہونے کی، وقت پر آنے کی، صحیح طریقے سے سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔